دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے چم قدر نالان زمین کاندی سی ہو چم قدر نالان زمین کاندی سی چم قدر نالان زمین کاندی سی ہو چم قدر نالان زمین کاندی سی سونے تیری چال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے ہو روی عاشق نے پر میرے محبوبہ 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 پر تیرے یار بلال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے حسن دے جلوے ونڈن والے محبوبہ 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 پر تیرے حسن جمال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے چم قدر نالین زمین کاندی سی ہو چم قدر نالین زمین کاندی سی چم قدر نالین زمین کاندی سی ہو چم قدر نالین زمین کاندی سی سونے تیری چال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے آمینہ پاک دلا دیا کیا باتاں نے میرے نبی لجپال دیا کیا باتاں نے کوئی لب خاموش نہیں رہنا چاہیے سرکار کا ذکر ہو گیا چاہے بچہ ہی کر رہا ہے لیکن کدا کر رہا ہے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہا ہے نبیان دے سردار کا ذکر کر رہا ہے اے نہ سمجھو کہ بچہ اے سوچو گل خود ہی کرتا ہے نعرہ رسالت ہاتھ کھلے نہیں رہنا چاہیے کوئی بھی سارے ہاتھ چوک کے بولو نعرہ رسالت بولو لوگوں کو پتہ لگے کہ بیٹھے بچے نے لیکن عشق والے بیٹھے ہیں اب
اور زور مارو اکھ دی ٹھنڈک دے دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دے دا چین یا حسین یا حسین آر دیے نہ پار دیے گل ساری گل ساری جیری ڈبے میرے تار دیے گل ساری اے ہاتھ دی چوکڑے سرکار دے نا دے گل ساری جیری ڈبے میرے تار دیے گل ساری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر سلام جن کو خدا کا ہے صبح و شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہمیشہ پنج تن نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تن نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے حضرت حسین کا دیتا ہوا ستا آقا حضرت حسین کا دیتا ہوا ستا آقا فقیر آل محمد میں میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے
नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मेरे पीर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਮਲਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ قومی ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیر بھائی دا بلا تخیر داد جداد دے دیا گلبار مدینہ تعلیم بلستان اللہ رسالت کوئی لواز نعرہ بھائی محمد احتشام صاحب تشریف جاندے مسلم کے مرکزی سنن نعرہ تکبیر سارے ہاتھ چوک میں بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انشاءاللہ قیام کروں اگر انہوں نے اجازت دی جائے تو ہم کو سلام اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری نعرہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمال سنا جمیع خصالہ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں مجھے ستایا نماز میں جو بھی سجدے ہوئے قضا جو بھی سجدے ہوئے قضا وہ سبھی کے سبھی ادا ہوئے بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن
وصال نعرہ تکبیر سارے اچھو کو میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے مرشد کافر فرماتے ہیں تو انو محمد نام دائی نہیں پتا آؤ میں تو دسنا چاہنا میرے مصطفیٰ کے نام کی کتنی عظمت ہے میرے کریم آقا لچ پال آقا رحیم آقا جانے جانا آقا دل جانی آقا مکی آقا مدنی آقا دنیا میں تشریف نہیں لے آئے میرے کریم آقا کی آمد تو پہلا موسیٰ علیہ السلام کے وقت 100 سال کا پاپی مر گیا قبیلے والے چکیا چک کے روڑی کے ساتھ چلیا موسیٰ علیہ السلام دور پار میں پہنچے اللہ نے ہم کلام ہوئے اللہ فرمایا یا اللہ اب ہم کلام ہوئے اللہ فرمایا موسیٰ کل بات چھوئے گی پہلے میرا ہو چلتی ہے اوہ جنازہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بیت نو حق لان لگے قبیلے والے کٹی ہو گئے آکے موسیٰ علیہ السلام ایک کر لگی ہو ایک 100 سال کا پاپی ہے انہیں کام کوئی چنگا کیتا نہیں موسیٰ علیہ السلام واپس دور پاک میں پہنچے اللہ نے ہم کلام ہوئے آکے یا اللہ تسی آنگی ہو وہ جنتی ہے لوگ کہتے نے وہ 100 سال کا پاپی ہے اللہ فرمایا موسیٰ لوگوں کہہ دے یہ روزہ جنازہ پڑھے گا اور بھی جنگی ہو جائے گا اور جنگا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ اے گل ٹھیک ہے کہ اور جنگی یہ بھی گل ٹھیک ہے یہ روزہ جنازہ پڑھے گا اور بھی جنگی ہو جائے گا مگر لوگوں نے وجہ پوچھ دی نہ وجہ کی کسانا اللہ فرمایا موسیٰ میرے مصطفیٰ کا نام آیا اینے چوب کے اکالو لایا موسیٰ منوکاس اینے 100 سال دے باپ نے کھا یا یار کا چمار موسیٰ منوکاس اینے 100 سال دے باپ نے کھا یا یار کا چمار نے کھا پھر میں کیوں نہ کرا پن ہو بدار محمد کا اللہ نے یار محمد کا قدسی جارو دینے بینے او دربار محمد کا او دشمن ساتھ کیا دینے دشمن ساتھ کیا دینے پاک کردار محمد کا آقا کی دی دوا میری آقا آپ کی دی دوا میری میں بیمار رہا محمد کا اور لاکھ حاج کے رب کی سو اقتدار محمد لاکھ حاج کے رب کی سو اقتدار محمد کا لوکل بن کے سید آتا لوکل بن کے سید آتا سیدھا دھار محمد کا پاکا تیری کعبے پہ پاکا تیری کعبے پہ چوکی دار محمد کا کون چوکی دار حال تھلے کال تھلے حال تھلے کال تھلے نبی دا حسنوں جوان کے واہ عاشقہ تیری ادا قسم کے کعبہ تھلے بلاد باقا تیری کعبے پہ باقا تیری کعبے پہ چوکی دار محمد دا
کر رب کو کی بننا بس ماننا پیار محمد آقا تیری زلف دیکھی کہ نظروں نے کٹا دیکھی لٹ گیا جس نے میرے محمد کی ادا دیکھی حوالوں میں شیر یاد آ گیا تسی بھی رکھ جاؤ اے ہوا آنکھیں سونے مدنی تائی سونے ایسے حالوں میں حال ہو گئے کہ تو دیتا فیض کرنا ہے اکھر ہوتیاں نو کئی سال ہو گئے پہلے گئے سانو تانے مارتے سن ہوتے اپنے بھی یارا تے نال ہو گئے ہوتے کام آج کبھی دیتے کاتمو اکھر ہوتیاں نو کئی سال ہو گئے کئی سال ہو گئے آؤ رافت خطاب دیتا خطیب دیشان فاضل مجید عاشق مدینہ نظام اتمام حضرت علامہ مولانا حافظ آقب جبید اتاری صاحب آندے نے اپنے نورانی وجدانی ایمانی بیان سنو جانے جانا دیا مٹھیاں پیاری اللہ سنانے میں نعرہ تکبیر سارے اچھوں میں بھی نعرہ تکبیر عاشقانی محفل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ سارا دین جو آپ نے اس کے اندر صرف کیا وہ تو کسی کھاتے میں نہیں رہا تو گزارش ہے کہ جو بھی احباب ابھی تک باہر جمع ہیں یا کھڑے ہیں انتظار میں ہے کہ محفل کب شروع ہوگی ان سے گزارش ہے کہ یہ محفل پاک کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں اس کی رحمتیں اور اس کی عظمتیں ہم سب کو ان میں سے حصہ عطا فرمائیں بچے جتنے بیٹھے ہیں گزارش ہے اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں شور نہیں کرنا محبت سے بیٹھنا ہے جہاں پر جو بیٹھا ہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے محبت کے ساتھ بیٹھیے گا اور اگر تھوڑی بہت گرمی ہے تو اس کو برداشت کیجیے گا اور کربلا کی گرمی کو یاد کیجیے گا کہ امام حسین نے کس گرمی کے اندر جن شہزادوں کا ہم ذکر سننے کے لیے آئے ہیں ان شہزادوں نے اپنا سر بھی اس کربلا میں کٹایا تھا 3 دن لوگ پیاس سے کٹ کے تو اس گرمی کو یاد کیجیے گا اور یہ نہ سمجھے کہ مولویوں نے اپنی جگہ تو لگایا ہوا پنکھا ہمارے طرف نہیں لگا تو بس کچھ انتظام کے اندر تھوڑی بہت ہے تو وہ اس کی معافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ السلام على النبي الشاهد المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة برکت کے لیے 2 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام گلہ نہ خوش کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد ماتا مؤمنا کاملا آج ہم ہر کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنے پیر کے پاس جا کر یہی دعا کرتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ رب تعالی ہمیں کامل ایمان والی موت نصیب فرمائے
تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا رب تعالیٰ تمہیں کامل ایمان عطا فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جرا بندہ میری اہل بیت دی محبت وچ مردا ہے رب تعالیٰ نوں حیات ابدی عطا فرما دیندا ہے۔ یہ تصویر دا ایک رخ ہے اور دوسرا رخ دیکھو، فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جرا میری اہل بیت دے بغض وچ مر جائے نا مومن نہیں سمجھنا، ماتا کافرا، ماتا کافرا۔ اور قرآن پاک دی آیت مبارکات علیہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حبیب ارشاد فرما دو تواڈے کولوں کسی چیز جڑی تبلیغ کیتی ہے دی اجرت نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیاں نال پیار کرنا، مودت کرنا نہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی اہل بیت کا ذکر فرمایا اور آیت آغاز کی تو کتاب فرمایا لفظ قل۔ تفسیر جلانی دے اندر حضور غوث پاک نے 5 جلدہ دے اندر تفسیر لکھی، تفسیر جلانی او دے جلد نمبر 4 تے صفحہ نمبر 452 53 54 55 فرمانا ہے لفظ قل دا جناب مخاطب ہے نا، او اے یا ایہا الرسول، اے وہ رسول کہ جو کامل اکمل رسول ہے، وہ مخاطب ہے۔ لفظ قل تو آغاز کیتا، حالانکہ رب اللہ چاہتا ہے خود بھی فرما سکتا ہے سرکار دے حبیبی نال، سرکار دے جڑی اہل بیت ہے نال پیار کرنا، لیکن لفظ قل تو آغاز کرنا مقصد کی ہے؟ اصل دے اندر اگر قرآن پڑھو تو قرآن دا اسلوب ہے، میں تھوڑا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، انشاءاللہ جی کل کروں گا قرآن حدیث کے مطابق محبت سماعت فرما۔ قرآن دا اسلوب سمجھو، فرمایا قرآن دا اسلوب ہے جتھے جتھے بھی لفظ قل آیا نا، اس قل تو رب تعالیٰ نے اسلام دی جان دا ذکر فرمایا۔ قرآن دے میں صرف 2 چیزیں ہیں، اللہ نے یا اسلام دی جان دا ذکر فرمایا یا اسلام دی شان دا ذکر فرمایا۔ تے جتھے جتھے لفظ قل آیا نا اوتھے اللہ تعالیٰ نے اسلام دی جان دا ذکر فرمایا، تے جتھے قل نہیں آیا اوتھے اسلام دی شان دا ذکر فرمایا۔ اچھا دلیل سنو، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے جو اپنی توحید منوائی تو فرمایا ایدہ آغاز بھی لفظ قل تو فرمایا، کیونکہ توحید اسلام دی شان نہیں، اسلام دی جان ہے۔ توحید کی ہے؟ بولو توحیدی بھی تسی بیٹھے ہو، توحید اسلام دی جان ہے۔ آغاز کی تو فرمایا لفظ قل، دوسری آیت اللہ فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرمایا اے لوگو میں تواڈے سارے رب دا رسول بن کے آیا۔ آیت آغاز کی تو فرمایا لفظ، اور اس آیت میں مصطفیٰ دی رسالت دا ذکر ہے۔ ایدہ مطلب ہے رسالت ہی مصطفیٰ دی، رسالت ہی اسلام دی شان نہیں بلکہ اسلام دی جان ہے۔ تو اس دا آغاز میں رب تعالیٰ لفظ قل تو فرمایا، تو پتہ چلیا عقیدہ کی ملیا، اسلوب کیا ملا قرآن کا۔ فرمایا جتھے جتھے لفظ قل آئے نا اوتھے اسلام دی جان دا ذکر ہوتا ہے، توحید اسلام دی جان ہے، اللہ نے لفظ قل تو آغاز فرمایا۔ رسالت اسلام دی جان ہے، اللہ نے لفظ قل تو آغاز فرمایا۔ دیکھنا مصطفیٰ دی اہل بیت دی شان کی ہے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا توحید اسلام دی جان ہے، رسالت اسلام دی جان ہے، انہا دا آغاز لفظ قل تو فرمایا ہے۔ اور جیری آیت میں تلاوت کی کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کے اندر مصطفیٰ دی اہل بیت کا ذکر ہے۔ فرمایا جس طرح توحید اسلام دی جان ہے، جس طرح رسالت اسلام دی جان ہے، اسی طرح مصطفیٰ دی اہل بیت بھی اسلام دی جان ہے۔
اسلام دی گلے نو پیر ہے اسلام دی جان ہے اس لئے اذا آغاز لفظ قل تو فرمو اچھا پروردگار ہے ان کو چاندہ خود بھی کہہ سکتا سی ایک کیا محبوب تسی فرماؤ بولو تسی سبحان اللہ ایدی کی وجہ ہے کہ محبوب تسی فرماؤ تو خود بھی کہہ سکتا سی خود بھی کہہ سکتا سی ایک کیا محبوب تسی فرماؤ فرمایا اے ہوئی دیگر کس نہیں ہے تو سانی سنی نہیں طرف اگر سنی ہے جا کے بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا اے ہوئی دیگر کس نہیں ہے اے ہوئی دیگر سمجھانی ہے اے ہوئی دیگر کس نہیں ہے اے ہوئی دیگر سمجھانی ہے اے بولیاں دو نہیں اے بولیاں دو نہیں میں بولا سمجھو میرا یار بولے او جدو میرا یار بولے سمجھو پروردگار بولے فرمایا یہ بولیاں دو نہیں اللہ محبوب کو پہلواندہ ہے اس لئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا بولنا پسند ہے ایک کوئی بولی ہے میں بولا سمجھو میرا یار بولے او جدو میرا یار بولے سمجھی پروردگار بولے آؤ اللہ کا قرآن پڑھ دیا اللہ نے فرمایا بسم اللہ سبحان اللہ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا پتہ چلے جی اللہ کیوں فرماتا قل حبیب تسی فرماؤ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کا بولنا بھی پسند ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا آپ فرماتے ہیں رکھ جدو بولتا بھور بھی جو بولتا موسیٰ دا پیار کو ہے دور بھی جو بولتا اب گارا جدو بولتا تم دور بھی جو بولتا فیض بابے بولتا قصور بھی پروزرا فیض بابے بولتا قصور بھی جو بولتا فیض بابے بولتا فیض بابے بولتا دو منہ دے ایک منہ ہوندہ ہے جرا سرکار دا ذکر کردہ ایک منہ ہوندہ ہے جرا چپ کر کے بیٹھے ہو گئی یا ایک ادھر بیک دو گے چنگا کہہ رہا بولو تو صحیح اپنا سرکار دا ذکر کرے وہ چنگا ہوندہ نا چنگے کیوں بندے
چنگے بن کے تو کھوڑا پھیرنا ہے بڑے کیوں بنتے ہیں محبت پڑھو ذرا او موسیٰ دا پیار کوہے دور بھی جو بولتا فیض بابے بلتا قصور بھی جو بولتا آخری جملہ ہر محبت اللہ پڑھنا ہے اور ناصر شاہ میں بل مقدی مقاوہ رب جدو بولتا حضور بھی رب جدو بولتا حضور بھی اللہ نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى فرمایا میرے قریبی نال پیار کرنا انہاں نال محبت کرنا لا اسألكم تواڈے کول کچھ نہیں منگدا اچھا اگر نبی کچھ منگ دے آگے جس طرح آیت میں کچھ منگیا اگر نبی کچھ منگ دے تو نبی نے کوئی دنیا دی چیز نہیں سمجھنی کیونکہ دنیا دی مذمت تے میرے آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن فرمایا قل متاع الدنیا قلیل دنیا دا مال تے بھی تھوڑا جا بڑا قلیل ہے وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو دنیا دا مال ہے کہ بس کھیل کود دا سامان ہے اور کچھ اگر نبی کچھ منگتے تو دنیا دنیا منگتے لا اسألكم علیہ اجرا نبی کچھ نہیں منگتا اچھا ابھی کچھ مانگ بھی لیا الا المودة فی القربى ابھی کچھ منگیا بھی ہے پہلے پہ فرما دینا میں کچھ نہیں منگتا آگے کچھ مانگ بھی لیا تفسیر جلالی دے اندر غوث پاک فرما دینے رب کعبہ دی قسم ہے جملہ سن کے اگر سینے تے صد وجہ پھر بولی وگرنہ تکلف دی ضرورت کوئی نہیں تفسیر جلالی دے اندر غوث پاک فرما دینے میرے آقا نے پہلے کچھ نہیں منگیا آگے کچھ منگیا نبی دنیا دی کچھ منگ نہیں سکتے آگے کچھ منگیا غوث پاک فرما دینے میرے نبی نے پھر جو منگیا ہے دنیا نہیں منگی جو بھی منگیا ہے دین ہی منگیا ہے ہون جو منگیا دین ہی منگیا دنیا نہیں منگیا اچھا مولا علی دا دوری دا خلافت ہے اور ایک مقدمہ آ گیا مقدمہ ہے اسی کہ ایک مرد اپنے بچے کا انکار کر رہا سی مرد ہاں ایک بچہ پیدا ہویا کہ مرد کہہ رہا ہے یہ میرا بچہ نہیں عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ ادھر ہی مقدمہ جناب علی دی بارگاہ چ آ گیا سادہ کرو جب علی دی بارگاہ چ آیا نا تو انہوں نے پوچھا جی کی مقدمہ ہے مرد کہہ رہا ہے یا علی یہ بچہ میرا نہیں عورت کہہ رہی ہے یا علی یہ بچہ ادھر ہی ہے ہن مرد قبیلے والے مرد دے نال گلا کرن عورت قبیلے والے عورت دے نال گلا کرن حضرت علی نے فرمایا کہ بغیر گواہ کے کوئی فیصلہ نہیں مرد کو پوچھ لگے تو اپنے پتر دا انکار کر رہے ہیں تیرے کو کوئی دلیل بھی ہے اس آخیا یا علی میرا رنگ بھی سفید ہے میری عورت دا رنگ بھی سفید ہے بیوی دا رنگ بھی سفید ہے لیکن جڑا بچہ پیدا ہوا ہے نا ایک کالے رنگ دا اس واسطے یہ میرا نہیں یہ اس مرد نے اپنی دلیل ہن مرد بڑے قبیلے والے مرد دے نال دیاں گلاں کرن عورت دے قبیلے والے عورت دے نال دیاں گلاں کرن لیکن صدقے جاواں بولے مدینہ العلم کا دروازہ فرمایا لوگو منو مرشد منیا جے جی علی حاکم مندے ہو جی علی قاضی مندے ہو جی علی فرمایا پر علی دا فیصلہ ہے علی دا فیصلہ ہے بچہ حرامی نہیں حلالی ہے قوم کہنے لگی یا علی بغیر گواہ بغیر جناب دلیل دے فیصلہ قوم بولی یا علی نہ کوئی گواہ منگے جے نہ کوئی دلیل منگی جے بغیر گواہ بغیر دلیل دے فیصلہ فرما چھڑیا بھئی کوئی عام بندہ بغیر گواہ دے فیصلہ کرے تو وہ نہیں کوئی مندہ تے علی بغیر گواہ دے فیصلہ کرے قوم بولی علی جی دلیل دے وہ فیصلہ کیتا کہ بچہ حلالی ہے دلیل دے دو
اچھا جناب علی نے دلیل دے لگا جس بندے کو جنی سمجھ آ جائے باما کھڑیاں کر کے حضور دی اہل بیت نال محبت دا جناب اللہ تقاضا پورا کیجئے گا. قوم بول کے کیا لگی ہے؟ قوم کہندی یا علی بچے دے حلالی ہون دی دلیل کی ہے دلیل کی ہے دلیل کی ہے. علی فرمان لگے لوگوں اج تسی آپس وچ گلاں پہ کردے سو ادھروں میرے دوویں پتر حسن تے حسین اس ٹولے وچ آئے نے اس مجمع وچ آئے نے اس کمرے وچ آئے نے. اے ننھا جہا بچہ جہدا فیصلہ کروا نہیں آئے ہو ایویں جن ویلے میرے بچیاں نوں ویکھیا ہاتھ چک کے متھے تے رکھ کے میرے پتراں نوں سلام کیتا. میں علی اودوں ہی سمجھ گیا اگر حرامی ہوندا کدی میری اولاد دا احترام نہ کردا. اگر حرامی ہوندا تو میری اولاد دا احترام تے نہیں سا کرنا. اس صدقے جامع حضور دی اہل بیت نال محبت کرنے والے ہو 15-20 منٹ منوں بھی بیان کر دوں گی کسی ایک بندے بھی نعرہ مار کے نہیں دسے کسے بھی جندی جاگ دے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر سارے آ چکو میرے ویر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد گل ساری حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد گل ساری گل ساری گل ساری. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اہل نظر کی آنکھ کا اللہ نعرہ علی علی. اچھا ایک تو بس آخری بات سماعت فرمائیے اس کے بعد قبلہ کی طرف مائک حوالے کرتے ہیں کیونکہ محفل کا تقاضا یہی ہوتا ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں اور صبح ہر بندے نے اپنے اپنے کام کاج پر جانا ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب آپ جاگتے بیٹھے ہوں تو قبلہ کا خطاب شروع ہو اور ابھی آپ جاگ رہے ہوں اور خطاب جو ہے مکمل ہو جائے اور آپ اپنی نیند بھی پوری کر لیں صبح آپ کو کام کے اندر دشواری نہ پیدا ہو. اس لیے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. ذبح عظیم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور کتاب ہی اپنے دنی گزارنے آدھی. مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور میدان فتح ہویا. قبلہ اس چیز تو واقف ہومن گئے کہ جنہ مال غنیمت میدان فتح ہومن چ ملے نہ کسی اور جنگ وچ نہیں ملے. میدان فتح ہویا تے مال غنیمت جمع ہویا. ان اے جڑا مال غنیمت ہوندا اے ہوندا فوجیاں واسطے. ایک فوجی آیا کہنے لگا امیر المومنین میرا حق مجھے دو. فوجی کا نام ہے امام حسن. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت سکتے سبحان اللہ. کیونکہ اسی صرف حسینی نہیں حسنی بھی ہیں. سبحان اللہ. اسی یہ نہیں آخر دے کہ
قاری صاحب ذرا امام حسن کا ذکر کرو کہ ساڈے منہ تو کبھی ہے جملہ نہیں نکلے گا کہ جناب ویسے تو امام حسین دے بس ملے حسن تو ملے نہیں تے انشاءاللہ یہ فیس بھی ذکر چل رہا ہے یہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں فوجی کا نام ہے امام حسن کہنے لگے اے امیر المومنین میرا حق منو دیو بندہ بیٹھا سی فرمایا جی دو جی حق حضور کنا 1000 درہم 1000 درہم دو 1000 درہم امام حسن لے کے چلے گئے ہن ایک دوسرا فوجی کون آیا ہے سبحان اللہ بولو تو صحیح محبت بنا سبحان اللہ اس فوجی دا نام کی ہے وَيُقَالُ لَهُ الْحُسَيْنِ سب تشریف لے کے آگے نا ہوں تو محبت بنا بولو سبحان اللہ اس فوجی نو نبی دا نور العین آندے نے اس فوجی نو علی دے دل دا چین آندے نے سنیاں دی زبان تے حسین آکھدے حسین آئے کہہ لگے یا کون کہہ رہے ہیں امام حسین سبحان اللہ کہہ رہے ہیں امام حسین جناب عمر فاروق نو ایک چھوٹا جملہ نہیں ایسے جملے دی وجہ نال کربلا واقع ہوئی ہے سبحان اللہ یزید بھی کہندا سی حسین منو امیر المومنین من لے پر حسین آکھیا نا علی اصغر جاتا تے جائے علی اکبر جاتا تے جائے اور محمد قربان ہو میرا تے ہو جائے جس حسین نے یزید نو امیر المومنین نہیں آکھیا اس حسین نے عمر پاک نو آکھیا اس حسین میں کیا ان پکا حسینی بھی پھر وہی ہوئے گا جرا عمر فاروق نو امیر المومنین مننے گا حسینی تے ہو نا اسی تے پڑھنے نال گاندے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے حسینی بندہ بولے ذرا یہ دل بھی حسینی حمد کہ اپنا تو ایمان بھی اور یہ رونق ہے محافل میں حسین کے صدقے سے یہ رونق ہے محافل میں حسین کے صدقے سے کیوں یہ منبر بھی حسینی ہے آزابی حسینی ایسا حسینی ہے کہ میں حسینی کرو یہ جرا عمر پاک رو امیر المومنین آکھے گا کہنے لگے یا امیر المومنین میرا حق منو جو بندہ بیٹھا سے فرمایا جی دو جی حق حضور کی نام الف درہم اے حسین ہے نا انہوں نے 1000 درہم دو امام حسن تے امام حسین 1000 درہم لے کے چلے گئے یہ تیسرا کون آیا عمر پاک دا اپنا لخت جگر عبداللہ ابن عمر آگے کہنے لگے یا امیر المؤمنین کہنے لگے بابا میرا منو جو فرما دے بھی آتی حضور کے نام 500 درہم سبحان اللہ کہہ لے کہ میرا پتر آیا ہے تو انہوں 500 درہم دو 500 درہم دو اور عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے کہنے لگے بابا ظلم دی انتہا نہیں ہو گئی پتر کی ہویا کہنے لگے انا مشتقرب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین طفلان یدرجان فی سک المدینہ کہنے لگے بابا
میں اودو دا تلوار زن مجاہدہ جدو سرکار بھی منو شاباش دے رہے ہیں جدو حضور منو تاپے دے رہے ہیں شاباش شاباش آفرین میں نبی کہہ دے رہے ہیں کہنے کہ بابا میں تو اودو دا تلوار چلانا اور الحسن والحسین طفلان یدرجان فی سک المدینہ حسن و حسین کے اودو مدینے دی گلیاں وچ کھیلن والے چھوٹے چھوٹے بچے سے اے میں اودو دا تلوار چلانا کہ تو سا انہاں نو ہزار درہم تے منو 500 میں پرانا فوجی ہاں منو بھی 1000 ہی دو اچھا تقریباً نے بولے دیکھو جی صحابہ نو مال دا کنا پیاسی اپنے پیو دے اگے کھلو گے میں کہا اپنے ابے دے سامنے نہیں کھلوتے وہ اصل وچ تیرا منہ بند کرنا واسطے کھلوتے ہیں کہ دیکھ میرے بابا نو حسنین نال پیار کنا ہے اے تیرا منہ بند کیتا ہے لیکن عبداللہ بن عمر بولے کہنے لگے بابا منو بھی 1000 درہم دو ایک شرط پوری کر کہ تنو بھی 1000 درہم دے دیں بابا کی شرط فرمایا شرط دے وے یقتی جا لے گیا ابا جی کی لے گیا فرمایا وَأَبِّن كَأَبِّهِمَا وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا یہ آخری جملہ بیان ختم ہے محبت نال بیٹھے ہو آخری جملے کے اندر ہر بندے نو جنہوں سمجھ آ جائے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی جناب الحاظ کا ثبوت ضرور دیجئے گا جواب دے لگا نا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو سوال کیا تھا کہا لگے اے میرے پتر یعنی جا لے گیا بابا جی کی لے گیا فرمایا وَأَبِّن كَأَبِّهِمَا وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا انہ دی باپ ورگا باپ لے گیا انہ دی ماں ورگی ماں لے گیا انہ دی باپ ورگا باپ لے گیا انہ دی ماں ورگی ماں لے گیا میرا عقیدہ سنو میرا نظریہ سنو میرے دل دی آواز سنو میں کہ عبداللہ ابن عمر کی کھولے کیا ہے اس شرط کی نے پوری کر کیونکہ حسین تے ہوئے جدہ بھائی حسن مجتبہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حسین تے ہوئے جدہ بھائی حسن مجتبہ ہے حسین تے ہوئے جدہ بابا علی المرتضی ہے حسین تے ہوئے جدی ماں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا ہے حسین تے ہوئے جدی والدہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا ہے حسین تے ہوئے جدی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے حسین ہوئے جدہ نانا محمد مجتبہ حسین تیری عظمت کو سلام اللہ تعالیٰ میں نے پڑھنا ہے جناب رسول اللہ قبول فرمائے آمین بجائے نبی آمین